رہنما جمعیت علماء اسلام حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب، جمعیت علماء اسلام جو تحریک شروع کر رہی ہے، کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اب تک واضح نہیں ہیں، اور آپ اوبیسلی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ اس میں ذرا ہمیں کلیئر کر سکتے ہیں۔ کیا اس تحریک کا ہدف موجودہ حکومت گرا کر نئے الیکشن کرانا ہے، یا نظام ہی کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا دو چار سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ ذرا بتائیں۔ بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کی جو تحریک ہے، یہ انتخابات میں جو کچھ ہوا 2018 میں بھی ہوا، جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا دھاندلی کے خلاف، اور بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ آج جو 2024 8 فروری کو ہوا، میرے خیال میں تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں۔ بعض پارٹیاں اندر گراؤنڈ یعنی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے نجی محفلوں اور مجلسوں میں، بعض پارٹیاں بباغی دہل علی الاعلان جیسے جمعیت علماء اسلام یا دیگر پارٹیاں، کہ 2024 8 فروری کا الیکشن اس شرمندگی اور برہنگی کے ساتھ دھاندلی کی گئی جو 2018 کی دھاندلی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے ان نتائج کو مسترد کیا، اور اب تحریک ہم اس طریقہ کار جو انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات کے نام پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، بار بار قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، بار بار پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو بھجوایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھرا جا رہا ہے جو عوامی مینڈیٹ کے حامل نمائندے نہیں ہے۔ یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ تو جمعیت علماء اسلام اس سسٹم کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو، پاور پالیٹکس کے بجائے ایک عوامی پالیٹکس ہو۔ یہ نہیں کہ میں اپنا اختیار یعنی عوام کا اختیار 25 کروڑ کا اختیار ایک ملازم کے حوالے کر دوں یا 3-4 ملازمین کے حوالے کر دوں، کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے۔ ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں۔ اب ہماری اس تحریک کے نتیجے میں حکومت گرے گی، بلا گرے۔ اچھا، اب حافظ صاحب، آپ کے اس ایجنڈے میں ظاہر ہے آپ کی سب سے بڑی حامی جماعت مرکزی پارٹیز میں سے تو تحریک انصاف ہی بنتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا تو آج بھی یہی اشارے دے رہے ہیں کہ مولانا کی ناراضی یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ ہے کہ ڈیل کے مطابق انہیں کچھ نہیں ملا، ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو ان حالات میں یا ان بیانات میں پارٹنرشپ چل سکتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پارٹنرشپ۔ ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے کسی قسم کا یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم اس تحریک میں پی ٹی آئی کے پارٹنر ہوں گے یا پی ٹی آئی ہماری پارٹنر ہوگی۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام کی تحریک میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے کچھ کامن پوائنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جو گزشتہ 11-12 سال سے مولانا فضل الرحمن صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں بالخصوص اظہار کر رہے تھے برملا، ان کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک اہم ایجنڈے کے لیے جو اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو یا قانون کی حکمرانی ہو یا آئین کے اندر جو حدود اداروں کے لیے اختیارات کے حوالے سے متعین کیے گئے، وہ ادارے اسی حدود میں رہ کر کام کرنا ہو، تو اس قسم کی کامن اور معیشت ہو ملک کی اور امن و امان، سیکورٹی، اس پر سیاسی پارٹیاں متفق ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے کسی بھی فورم پر پی ٹی آئی کے ساتھ متحد ہو کر یا ان کے ساتھ الائی ہو کر یا وہ ہمارے ساتھ الائی ہو کر تحریک چلائیں گے۔ البتہ پی ٹی آئی بھی دھاندلی کے خلاف ہے اور جمعیت علماء اسلام بھی دھاندلی کے خلاف ہے، اور اسی سلسلے میں پی ٹی آئی 2-3 بار مولانا صاحب کے ہاں آئی بھی ہے پی ٹی آئی کی قیادت، اور برملا اظہار کیا ہے کہ ہم مولانا کی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی علی امین گنڈاپور کا ذکر کیا، دیکھیں، علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کی قیادت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کوئی اور ہے، تو لہٰذا علی امین گنڈاپور کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں۔ آل رائٹ، حافظ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔